ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی۔ آگ نے تمام قبطیوں کے گھر کو جلا ڈالا جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ اس دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنے خواب کو بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے اس خواب اور پراسرار بچے کے متعلق جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ لیان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی پچھلی نسل بنی اسرائیل کہلاتی تھی جو مصر میں خوب پلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کی پیروی کرا کرتے تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنے خواب کہنیوں اور نجومیوں کو بتایا تو اس کی تعبیر کچھ یوں بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی پہلے سے یہ بات مشہور تھی، مگر لہٰذا فرعون اس خواب کے بعد مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق فرعون کے حواری اور اس کے سپاہی نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بچہ زندہ نہ رہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کھپتی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح ہم قتل کرتے رہے تو ہمارے آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، ہمارے یہ کمتر اور گھٹیا کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار نظر نہیں آئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں سے بچی رہی۔ انہوں نے اس بات کو چھپا کر رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آن پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس کے بارے میں سوائے قریب لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع کے بعد فرعون بدحواس ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امن میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا۔ زیادہ عرصے تک حضرت موسیٰ کو شاہ جاسوسوں سے چھپانا ممکن نہ تھا، پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے، یہ حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا، یعنی القاء کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک بند صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں بچے کو رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلتا رہا اور اس کی بہن ان کی نگرانی کرتی رہی۔ صندوق بہتا ہوا محل کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمہ تھی۔ ان کی نظر صندوق پر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو نکال کر میرے پاس لاؤ۔ جب صندوق کو کھولا تو اس میں ایک حسین اور صحت مند بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا اور انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ملکہ نے شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لیا۔ اس نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پال لیتی ہوں۔
محل میں کسی نے یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا وجہ بنے گا۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا باعث تو نہیں بن سکتا؟ لیکن ملکہ نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرعون نے کہا، صرف یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ پالنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے، لیکن اس نے یہ بات نہیں کہی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ جا کے ایسی الگ الگ پیغمبروں کے اوپر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کے معنی وہ شخص جو پانی سے نکلا گیا ہو۔ بچے کو جب محل میں لے گئے تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی عورتیں آئی، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو۔ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون رہتی ہے، وہ اس کو خوشی سے دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ آپ کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا۔ آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب کیونکہ بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو دودھ پلانے آتی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوب احترام ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر بڑے ہو گئے۔